काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने इस बात का फैसला कर लिया कि मैं अटीला की मदद करूंगा। शाम को जब अटीला घोड़े पर चक्कर लगा रहा था, मैं उसके साथ था। मैं खुदाई कहर से कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने उस रुकने का इशारा करते हुए कहा, कहो सालूस आज़म, कोई ख़ास बात? उसने घोड़े की बागें खींच ली। आपने मुझे अपने वशीर की हैसियत देकर अपना नायब मुकर्रर किया था। मैंने याद दिलाया। हाँ, इसमें क्या शक है? क्या तुम कोई कमी महसूस कर रहे हो? उसने पूछा। नहीं खुदाई कहर, मुझे शिकायत नहीं है, अलबत्ता सिर्फ एक बात का एहसास हो रहा है। वो क्या? अटीला खुशगवार मूड में बोला। इस सिलसिले में मुझसे कोई मदद लेने की कोशिश नहीं की गई, मुझसे कोई मशवरा तक नहीं लिया गया। मैंने कहा, क्या मतलब? मतलब ये कि आप अपने चारों जनरलों से मशवरा किया करते थे और इन पर अमल भी किया करते थे, मगर आपने मुझे इस काबिल नहीं समझा। ओह, ये बात नहीं है सालूस आज़म, तुम कह चुके हो कि तुम्हें इस किस्म की जंगों का कोई तजर्बा नहीं है। चुनाचे मैंने सिर्फ इसलिए इस सिलसिले में तुमसे कोई बात नहीं की। ताहम तुम बेफिक्र रहो, मैंने जो कदम अब उठाया है इसके तहत से ज्यादा अरसा नहीं गुजरेगा। कहले तरावीना चीख उठेंगे। ठीक है अटीला, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम अपनी रवायात में तब्दीली ना होने दें? क्या मतलब? अटीला ने भवें सिकोड़ कर मुझे देखा। आपकी फौजों में मैंने ज्यादा वक्त नहीं गुजारा है और ना आपकी कोई जंग मैंने अपनी आंखों से देखी है, लेकिन मेरे खादिम पहलूस ने बताया है कि अटीला पहली बार किसी का मुहासरा करने पर मजबूर हुआ है। खा ये दुरुस्त है। अटीला के लहजे में गुर्राहट थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि अजीम अटीला की रवायात को ठेस पहुंचे। सालूस, जो कहना चाहते हो बेहतर यही है कि साफ साफ कहो। मैं चाहता हूं खुदाई कहर के अटीला की फौजों का वकार बरकरार रखूं। बहादुर अटीला को किसी का मुहासरा करके शिकस्त नहीं देना चाहिए। ओहो, लेकिन किस तरह? क्या ऐसी कोई तरकीब है? क्या तुमने ये नहीं देखा कि इन लोगों ने बड़ी मजबूत कलाबंदी की है? वो हर बढ़ने वाले को कुचल देते हैं। मुहासरा के अलावा इन तक पहुंचने का कोई और जरिया बाकी नहीं बचा है। हाँ, जहां तक इनके शब खून का ताल्लुक है, मैंने उसे मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया है और मुझे यकीन है कि वह आइंदा ऐसी कोई हमाकत नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो अपनी शिकस्त फाश को खुद ही दावत देंगे। अटीला ने गुर्राते हुए कहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुहासरा उठा लिया जाए और सारी फौजों को एक ऐसे मरकज पर जमा कर दिया जाए जो सामने के रुख पर हो, फिर जिस तरह मैं कहूँ उस पर अमल किया जाए। सालूस आज़म, तुम बहुत बड़ी बात कह रहे हो। क्या तुम्हारे ख्याल में अटीला का ज़हन कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं है? क्यों नहीं, लेकिन मैं इसका नायब हूँ, इसका मशीर हूँ। मैंने जवाब दिया। तो फिर बताओ हम कले पर किस तरह कब्जा कर सकते हैं? जिस तरह अटीला ने अपनी मंजनीकों को ढालों की आड़ में कला तक बढ़ाया था, क्या इस तरह कुछ अफराद कले तक नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या होगा? क्या ऊपर से बरसाए जाने वाले पत्थर उन्हें कुचल नहीं देंगे? क्या इनके तीरों की बारिश ऊपर जाने वाले अफराद को हलाक न कर देगी? अटीला ने सोचते हुए कहा। फिर एक लम्हा खामोश रहकर दोबारा बोला, हाँ, कामयाबी इसी सूरत में मुमकिन थी जबकि कला का फाटक खुल जाता। मैं यही कहना चाहता हूँ अटीला आज़म, क्या कला का फाटक खोल दिया जाए तो क्या इसके बाद अटीला की फौजें कले के अंदर दाखिल हो सकती हैं? बेशक हो सकती हैं, यह हमारा कौल है, यह हमारा वादा है। अटीला ने मजबूत लहजे में कहा। वो मुतजस्सिस निगाहों से मुझे देख रहा था। तो फिर आज रात को चारों तरफ से मुहासरा हटाकर कल सुबह के सूरज के तुलू होने का इंतजार करना चाहिए। लेकिन तुम करोगे क्या? मुझे इसकी इजाजत दी जाए, खुदाई कहर के जो कुछ मैं करना चाहूँ खामोशी से कर सकूँ। मैंने भारी लहजे में कहा। ठीक है, लेकिन अगर तुम नाकाम रहे तो मैं तन्हा इस फाटक तक जाऊंगा और जान की बाजी लगाकर इसे खोलने की कोशिश करूंगा। इस कोशिश में यकीनी तौर पर मेरा बदन इन तीरों से छलनी हो जाएगा जो कला के अंदर से बरसाए जाएंगे, और यही मेरी सजा होगी। मैंने जवाब दिया। अटीला मुझे काफी देर तक घूरता रहा, फिर उसने आंखें बंद कर ली और बोला, आज रात के लिए तुम्हें इजाजत है, लेकिन मुहासरा हटाने की बात नहीं करो। हमने बड़ी मुश्किल से अपनी फौजों को इतराफ में फैलाया है। नहीं अटीला आज़म, मुहासरा उठा लिया जाए, क्योंकि मैं सुबह तक फौजों को मुनज़्ज़म करना चाहता हूँ। मैंने जवाब दिया और अटीला दांत पीस कर मुझे देखने लगा। ठीक है, उठा लिया जाएगा, उसने कहा और तेजी से घोड़े को चक्कर देने लगा। न जाने उसके जहन में क्या था। जो कुछ मैंने कहा था उस पर अमल करने के लिए फौरी तौर से मुझे कुछ जरूरी कार्रवाइयां करनी थी। इस रात ना तो फौरा मेरे करीब आ सकती थी और ना ही कोई दूसरी बात सोच सकता था। हाँ, मेरा जहन पहाड़ियों से बहुत दूर उन घने जंगलों की जानिब मुतवज्जा था जिसके दरख्त बहुत लंबे लंबे और बहुत ऊंचे थे। मुझे वहीं अपना काम करना था। चुनाचे मैंने पहलूस को तलब किया और 20 ऐसे तवाना आदमियों को जो अटीला की मंजनीकों और दूसरे हरकत करने वाली चीज़ों को दुरुस्त करने की सलाहियत रखते थे और लाने के लिए उन्हें कहा। मैं इन लोगों को घोड़ों पर सवार करने के बाद इन दरख्तों की जानिब चल पड़ा जहां से मुझे अपनी कार्रवाई को तकमील तक पहुंचाना था। मेरे साथ ही अपने अपने औजारों से लैस थे
حالانکہ اب تک ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں جو کچھ کرنا چاہتا تھا اس کا منصوبہ پہلے ہی بنا چکا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میری اس کوشش سے ترابینا والوں کو شدید ترین جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں نے اپنی پسند کے چند درختوں کا انتخاب کیا اور اپنے ساتھ آنے والوں سے کہا کہ فوری طور پر ان درختوں کو جڑ کے نزدیک سے کاٹ دیں۔ حیران لوگ درختوں کو کاٹنے کی تیاریاں کرنے لگے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سب درختوں کی جڑوں پر کلہاڑیاں برسانے میں مصروف ہو گئے۔ کام کافی مستعدی اور تیزی سے ہو رہا تھا، اس لیے تھوڑی دیر بعد انہوں نے پہلا درخت گرا لیا۔ یہ درخت لمبا اور موٹا تھا۔ درخت زمین پر گر گیا۔ میں نے چند افراد کو اس کی شاخیں کاٹنے کے لیے کہا اور لوگ درخت کی شاخیں کاٹنے میں مصروف ہو گئے۔ درخت کے تنے کو تمام شاخوں سے علیحدہ کر لیا گیا۔ باقی دوسرے افراد اور دوسرے درختوں کو کاٹ رہے تھے اور یوں میں نے 3 درخت کٹوا دیے اور پھر انہیں شاخوں سے صاف کرا دیا۔ کافی وقت صرف ہوا تھا اس کام میں۔ پھر میں نے ایک درخت کے گول تنے سے چھوٹے چھوٹے 2 ٹکڑے کاٹنے کی ہدایت کی۔ بہرصورت انہوں نے 2 ٹکڑے کاٹ کر 2 پہیے بنا دیے۔ یوں میں نے قدیم زمانے کی توپوں کی مانند ایک چیز بنا لی جو پہیوں پر لڑکنے والی تھی۔ ان پر نصب درختوں کے اگلے حصے نوکدار کر دیے گئے اور میں تقریباً اپنے کام سے فارغ ہو گیا۔ 20 آدمی ان درختوں کو نہیں دھکیل سکتے تھے اور وہ پریشان تھے کہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ جب میں نے ان سے کہا کہ وہ درختوں کو دھکیلتے ہوئے لے چلیں تو ان لوگوں نے مجھے حیرت سے دیکھا، لیکن پھر پہلوس نے ایک اور تجویز پیش کی۔ کیوں نہ سالوس اعظم ہم اس شے کو رسیوں سے باندھ کر گھوڑوں کی کمر سے باندھ لیں۔ 20 گھوڑے میرا خیال ہے اسے کھینچنے میں مدد کر سکتے ہیں، ورنہ ہم 20 آدمی اسے دھکیل کر وہاں تک لے جانے میں ناکام رہیں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے پہلوس، میں نے پہلوس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا اور موٹے موٹے رسے گھوڑوں کی کمر سے باندھ دیے گئے۔ اس طرح 20 گھوڑوں کی رسیوں کے دوسرے سرے میرے بنائے ہوئے ہتھیار سے لپیٹ دیے گئے۔ گھوڑوں کے جسموں میں جو رسے باندھے گئے تھے انہیں اس انداز میں کسا گیا تھا کہ گھوڑوں کے جسموں کو تکلیف بھی نہ ہو اور وہ اسے آسانی سے کھینچ سکیں۔ گھوڑوں کو ایڑی لگائی گئی لیکن وزنی شے آسانی سے نہیں کھینچی جا سکی۔ تب دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے اور 20 گھوڑوں اور 20 جوانوں کی مدد سے وہ خوفناک ہتھیار آگے کی طرف بڑھنے لگے۔ خبر چلنے کی رفتار بہت سست تھی۔ اس کے علاوہ 2-3 مقامات پر چڑھائیاں بھی تھیں۔ جہاں چڑھائیاں ہوتی وہاں میں بھی ان لوگوں کی مدد کرتا اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جس جگہ تمام طاقتیں ناکام ہو جاتی ہیں وہیں میری قوت اس چیز کو بہت آگے بڑھا دیتی ہے۔ بالآخر ہم اسے اٹیلا کی فوجوں کی قیام گاہ کی طرف لانے میں کامیاب ہو گئے۔ دور ہی سے دیو ہیکل چیز کو دیکھ لیا گیا تھا۔ اٹیلا خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے 4 جنرلوں کے ساتھ ہماری جانب بڑھ رہا ہے۔ یہ وہ جنرل تھے جو فوجوں کو لڑانے کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ وہ سب ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ اٹیلا متعجبانہ نگاہوں سے اس عجیب و غریب شے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے نقوش تھے۔ بہرحال ذہین آدمی تھا۔ میرے نزدیک پہنچا اور گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میرا خیال ہے سالوس اعظم میں تمہاری ترکیب سمجھ گیا ہوں۔ اس نے پرخیال انداز میں کہا۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا؟ میں نے کہا بلا شبہ ہوگا، لیکن اسے وہاں تک لے جانے کی ترکیب کیا ہوگی؟ میرا خیال ہے ہمیں اس کے لیے کچھ قربانیاں دینا ہوں گی۔ میں نے جواب دیا اوہ میں دل و جان سے تیار ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ کیا قربانیاں دینا ہوں گی؟ اٹیلا تیزی سے بولا۔ چند فربا گھوڑے جو انہیں وہاں تک کھینچ کر لے جا سکیں۔ میں نے جواب دیا اوہ لیکن گھوڑے تو سامنے کے رخ پر ہوں گے۔ اٹیلا نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں پرخیال انداز میں بولا بلا شبہ یہاں تک گھوڑے آسانی سے آ گئے تھے، لیکن اب انہیں پھاٹک تک لے جانا مشکل کام تھا کہ اس شے کے سرے پھاٹک میں گھس کر پھاٹک کو توڑ دیں۔ خدائی قہر یہ کام مجھے خود ہی انجام دینا ہوگا۔ میں نے بھاری لہجہ میں کہا لیکن کس طرح؟ اس نے پوچھا۔ میں اسے دھکیلتا ہوا دروازے تک لے جاؤں گا۔ تنہا؟ اٹیلا نے پوچھا۔ ہاں میں نے جواب دیا اور وہ متعجبانہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ شاید اسے میری کیفیت پر شبہ ہو رہا تھا، لیکن وہی ہو رہا تھا پروفیسر جو ہوتا آیا تھا۔ حالات میرے خود راستوں کا انتخاب کرتے تھے۔ میں بہت چاہتا تھا کہ اپنی حیثیت بدل کر لوگوں کے سامنے آؤں اور ہر جگہ وہی کچھ کروں جو میں کرتا آیا ہوں، لیکن غیر معمولی حالات مجھے انہی راستوں کی طرف بار بار دھکیل دیا کرتے تھے۔ اس میں میرا کیا قصور تھا؟ مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ اٹیلا میری دماغی کیفیت پر شبہ کرے گا، لیکن اب اس سلسلے میں سوچنا کیا معنی رکھتا تھا؟ میں نے جب اس سے کسی کام کے لیے کہہ دیا تھا تو پھر سوچنا کیسا، اور اب تو صرف اور صرف عمل کرنے کا وقت تھا۔ چنانچہ میں عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اٹیلا سے کہا کہ وہ فوجوں کو تیار کرے، میں ترابینا کا پھاٹک توڑنے جا رہا ہوں۔ اور میں نے دیکھا کہ اٹیلا عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس نے میرے شانے پر ہاتھ رکھا اور بولا میں نہیں سمجھ سکتا کہ تیری بات میں کہاں تک صداقت ہے اور اس سلسلے میں تو کیا کر سکتا ہے، لیکن سالوس اعظم میں تجھے اس کی اجازت دیتا ہوں۔ تو جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر ڈال،
میں نے درختوں کے اس عجیب و غریب ہتھیار کو ایک مخصوص انداز میں سامنے کیا۔ میں سے خاص برق رفتاری سے ترابینا کے پھاٹک میں لے جا سکتا تھا، حالانکہ راستہ ہموار نہیں تھا۔ لوگ چاہے کتنا ہی حیران کیوں نہ ہو، اٹھیلا کچھ کیوں نہ سوچے، میں تو اپنا کام انجام دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس سے ترابینا والوں کو نقصان پہنچے گا، لیکن پھر بھی فیصلہ تو ضروری تھا۔ میں طویل عرصے تک وہاں قیام نہیں کر سکتا تھا، اور نہ اتنے قیام کے لیے تیار تھا جتنے کا فیصلہ اٹھیلا نے کیا تھا۔ وہ حسرہ مجھے شدت سے بیزار کر سکتا تھا، اسی لیے میں چاہتا تھا کہ فیصلہ جلد از جلد ہو جانا چاہیے۔ اٹھیلا میرے کہنے سے اپنی فوجوں کو منظم کرنے لگا۔ حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں نے انہیں ہدایات دیں، لیکن اٹھیلا کو ابھی تک اس بات پر یقین نہیں تھا کہ درختوں کا یہ وزنی ہتھیار کس طرح ترابینا کے پھاٹک تک پہنچ سکتا ہے۔ ایک آدمی اس کو دھکیل کر لے جائے، یہ بات ناممکن تھی، کیونکہ یہ کام تو بہت سے گھوڑوں کا تھا، لیکن اس کو کیا معلوم کہ میں کیا تھا۔ تاہم اس نے بہتر یہی سمجھا کہ اپنے طور پر میری بات مان لی جائے، اور ایک مخصوص وقت میں حملے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی تھیں۔ میں درختوں کے ایک تنے پر ہاتھ جمانے کے لیے مضبوط تنے کا انتخاب کیا، اور پھر میں نے مسکرا کر اٹھیلا کی جانب دیکھا۔ اٹھیلا اپنے چاروں جنرلوں کے ساتھ تلوار ہاتھ میں لیے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں عجیب سی کیفیت تھی، چہرہ بالکل سپاٹ تھا، صاف ظاہر تھا کہ وہ بحالت مجبوری یہ سب کچھ برداشت کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ لیکن جو ہی میں درختوں کے تنے کو جنبش تھی، وہ تھوڑا سا متعجب ہوا، اور جب میں نے اسے آگے بڑھایا اور اس کے اس حصے کو جو اٹھانے میں رکاوٹ بنتا تھا اوپر اٹھایا، تو اٹھیلا اور اس کے جنرلوں کے منہ سے حیرت کی آوازیں نکل گئیں۔ اب ان کی حیرت زدہ آوازوں پر توجہ دینا میرے لیے مناسب نہیں تھا۔ میں نے جو فیصلہ کر لیا تھا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ توپ نما درخت کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ میں اسے بڑی تیزی سے دھکیلتا ہوا لیا جا رہا تھا، اور اٹھیلا کی فوجیں حیرت سے گنگ کھڑی تھی۔ کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی سوائے درخت کے اس ہتھیار کے نیچے لگے ہوئے پہیوں کی۔ ان پہیوں کے نیچے سے پتھروں کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، اور جب بھاری ہتھیار تیزی سے اہل ترابینا کے قلعے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اہل ترابینا نے یہ حیران کن منظر دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی ششدر رہ گئے، مگر کچھ ہی دیر کے بعد انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا، یعنی تیروں کی بارش۔ تیر میرے دائیں بائیں سے گزر رہے تھے، میرے جسم سے بھی ٹکرا رہے تھے، لیکن رفتار بھلا کیوں کم ہوتی۔ میں تیز سے تیز چل رہا تھا، اور میرے ساتھ درختوں کا ہتھیار بھی تیزی سے ترابینا کے پھاٹک کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ اچانک کی خوفناک ٹکر ہوئی۔ ٹکر کی آواز بڑی بھیانک تھی۔ پھاٹک ٹوٹ گیا تھا، اور اس کے گرنے سے بے شمار چیخیں ابھری تھیں۔ ترابینا کا پھاٹک کچل کر پیچھے جا پڑا تھا۔ میں نے اپنا کام انجام دے لیا تھا۔ اٹھیلا اور اس کی فوجوں کو شاید اس بات کی امید نہ تھی۔ بہرحال وہ حیرت کے دائرے سے باہر نکل آئے تھے۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میں نے جو کچھ کہا تھا وہ کر دکھایا۔ چنانچہ دوسرے ہی لمحہ اٹھیلا کی خوفناک آواز گونجی، اور اس کی آواز سنتے ہی برق رفتار فوجیں تیزی سے قلعے کی طرف توڑنے لگیں۔ اہل ترابینا پھاٹک ٹوٹنے سے بہت زیادہ بدحواس ہو گئے تھے، پھر بھی انہوں نے سنبھل کر حملہ کیا۔ تیر برسانے لگے، لیکن اب ان کے انداز میں وہ پھرتی نہیں تھی۔ وہ خوف اور بددلی سے تیر برسا رہے تھے، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ اٹھیلا کی فوجوں کو روکنا اب آسان نہیں ہے۔ قلعہ کا پھاٹک ان کے خیال میں ناقابل تسخیر تھا، اور اسے توڑ دینا ممکن بات نہ تھی۔ اور اب جب کہ پھاٹک ٹوٹ چکا تھا، انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اٹھیلا کی فوجوں سے جیتنا مشکل ہے، اور اب وہ اٹھیلا سے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی ہوا۔ اٹھیلا کی فوجیں دھڑا دھڑ اندر داخل ہو رہی تھی، اور دو بدو لڑائی ہو رہی تھی۔ ترابینا والے بہت ہی جانفشانی سے جنگ کر رہے تھے۔ وہ اپنے بقا کے لیے لڑ رہے تھے، کٹ رہے تھے، مر رہے تھے، لیکن اٹھیلا کی غضبناک فوجیں انہیں تنکوں کی طرح مسل رہی تھی۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور لاشوں سے پشتے بنائے جا رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں اٹھیلا نے پورے ترابینا کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک ایک گھر میں گھس کر وہاں رہنے والوں کو نکالا، اور پھر انہیں یا تو قتل کر دیا یا گرفتار کر لیا۔ میں اٹھیلا کی یہ وحشت خیزی دیکھ رہا تھا، اور سوچ رہا تھا کہ میرا کردار اس مسئلہ میں کس قدر مناسب ہے اور کس قدر غیر مناسب۔ خود میں نے جنگ میں کوئی حصہ نہیں لیا تھا، اور اس بات کا خیال رکھا تھا کہ اٹھیلا کی نگاہ میرے اوپر نہ پڑنے پائے، اور یا اس کے آدمی یہ نہ دیکھیں کہ پھاٹک توڑنے کے بعد میری کارروائیاں کیا ہیں۔ مجھے تو جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکا تھا، اور یقیناً اٹھیلا کے لیے بہت کچھ تھا۔ پھر شائقہ کے محل کا رخ کیا گیا۔ اس وقت اٹھیلا کے ساتھ میں بھی تھا۔ غضبناک اٹھیلا وحشت سے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ وہ محل میں داخل ہوا۔ محل کے محافظ دستے نے مدافعت کی معمولی سی کوشش کی تو ان لوگوں کو وہیں قتل کر دیا گیا۔ شائقہ کو میں نے دیکھا، وہ اپنے تخت پر ہاتھ ٹیکے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ کافی تندرست اور تواضع آدمی تھا۔ اس نے اٹھیلا کو دیکھا، لیکن ساکت و جامد کھڑا رہا۔ اٹھیلا کے چہرے پر استزائیہ سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے دل میں شائقہ کی تعریف کی۔ بڑا ہی بہادر آدمی تھا، اور بہادروں کی قدر کرنا اچھی بات ہے۔
अठीला घोड़े से उतरकर उसके नजदीक पहुंचा। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शाइका के नजदीक पहुंचकर उसने कहा, क्या तुम शिकस्त तस्लीम करते हो? हाँ, तस्लीम न करने की क्या वजह? शाइका ने इतने पुरसकून अंदाज में जवाब दिया कि मैं हैरान रह गया। खूब, तो तुम्हारी वो सरकशी दम तोड़ चुकी है जिसने हमेशा अठीला की कुव्वत से इनकार किया। हाँ अठीला, इसकी वजह यह है कि मुझे शिकस्त हो चुकी है, लेकिन मुझे इस शिकस्त का बिल्कुल अफसोस नहीं, क्योंकि मैंने इंतहाई कोशिश की और तुम्हारी फौजों पर कारी ज़रबे भी लगाई। अब अगर तकदीर मेरे साथ नहीं थी और मुझे शिकस्त होना ही थी तो इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? शाइका ने जवाब दिया। इसके अंदाज में ज़रा भी खौफ या बेचैनी नहीं थी। मैंने अठीला की जानिब देखा और अठीला ने मेरी जानिब। फिर अठीला मुस्कुराया और बोला, तुमने देखा सालूसी आजम, ये शाइका है जिसने हमेशा मेरी कुव्वत से इनकार किया है, लेकिन अब चंद लम्हात के अंदर अंदर इसकी गर्दन इसके शानों से जुदा होकर खुद इसके कदमों में पड़ी होगी। क्या ये शाइका की बदतरीन शिकस्त नहीं है? उसने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। अठीला खामोश निगाहों से शाइका को देखने लगा। फिर उसने दोबारा मेरी तरफ देखा और बोला, सालूसी आजम, इस फतेह का सेहरा तुम्हारे सर पर बनता है और इस खुशी में शाइका का अंजाम भी तुम्हारे ही सपुर्द किया जाता है। मैंने अजीब सी निगाहों से अठीला को देखा। उसने जो इख्तियार मुझे दिया था और इस इख्तियार के तहत जो कुछ मैं करता वो यकीनन उसके लिए नाकाबिले कबूल होता, और ऐसी शक्ल में मैं नहीं कह सकता था कि अठीला से मेरे ताल्लुकात की नौयत क्या होती, लेकिन मुझे तो वही करना था जो मेरे जहन में था। चुनाचे मैंने एहतियातन अठीला की जानिब देखा और उससे पूछा, खुदाई कहर हमेशा अपनी जुबान की पाबंदी करता है और मेरा ख्याल है कि दिलेर और तवाना शख्स किसी से कोई झूठी बात नहीं करता। तहम मेरा ख्याल है मुझे इस आजमाइश में न डाला जाए, क्योंकि यह भी मुमकिन है कि मेरा फैसला अठीला को पसंद न आए। हम जो चीज़ किसी को दे देते हैं उसके बारे में सोचना तक गवारा नहीं करते। तुम्हें इख्तियार दिया गया है कि जिस तरह चाहो शाइका और तराबीना की किस्मत का फैसला कर सकते हो। हालांकि हमने अहद किया था कि तराबीना के हर घर से धुआं उठेगा और गोश्त जलने की बदबू पूरे इलाके में फैल जाएगी। शाइका के जिस्म को घोड़ों से बंधवा कर हम इस पर पूरे इलाके में कुत्ते छोड़ेंगे और इसे घसीटेंगे जहां वो अपने वजूद के डंके बजवाता था। लेकिन सालूसी आजम, तुमने अठीला की फौजों को शाइका की फौजों पर फतेह दिलाई। तुमने हमें तराबीना में दाखिल होने का मौका फराहम किया, और ये मौका जिस अंदाज में फराहम किया गया है और तुमने ताकत का जो मुजाहिरा किया, इसको देखकर हमने अपने तमाम पिछले फैसले मनसूख करके हालात को तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। तुम जिस अंदाज में चाहो तराबीना की किस्मत का फैसला करो, एक तरह से तुम्हारा इनाम है। और जब अठीला किसी को कोई चीज़ इनाम में दे दे तो फिर वो इस पर पूरा हक रखता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा और शाइका की जानिब देखा। शाइका, एक बहादुर इंसान होने की हैसियत से मैंने तुम्हारी फौजों की दिलराना जंग देखी है। तुमने जिस अंदाज में अपना दिफा किया है मेरे नज़दीक वो काबिल तारीफ है। यह दुरुस्त है कि तुम हमारे दुश्मनों में से थे, लेकिन जब दलेरी की आजमाइश का मौका हो तो दोस्त या दुश्मन का कोई खास ख्याल नहीं रखा जाता। तुमने जिस दलेरी से अठीला की अजीम फौजों का मुकाबला किया, इसके तहत मैं तुम्हें तराबीना इनाम में देता हूँ। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बख्शी जाती है, तुम आज़ाद हो, बिल्कुल आज़ाद। मैंने कहा। अठीला के होंठ एकदम से भिंच गए थे। उसके जबड़ों की रगें उभर आई थी और आंखों से खून टपकने लगा था। उसने मेरी जाने देखा। बड़ा ही भयानक चेहरा था कम वक्त का। मैं समझ गया कि मेरा यह फैसला उसके लिए ताज्जुब खेज भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी, लेकिन उसके बावजूद मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, और वो भी दिल में सोचने के अलावा क्या कर सकता था। जाहिर है जो कुछ कह चुका था इससे फिरना आसान नहीं था। मैंने अठीला की तरफ देखा और बाहर लहजे में कहा, दलेर अठीला ने मुझे नायब आज़म सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि मैंने इन लोगों को कत्ल कर दिया जो अठीला के लिए नाकाबिले तस्खीर थे। अठीला ने न सिर्फ मुझे एक अच्छा ओहदा दिया, बल्कि इसने असबा किया कि इन लोगों की जान बख्शी भी कर दी जिसकी मैंने सिफारिश की थी। इससे मैंने अंदाज़ा लगाया कि अठीला की निगाहों में दोस्त हो या दुश्मन, अगर वो दलेर है तो काबिल एहतराम है। चुनांचे शाइका की दिलेरी का एहसास मैं अजीम अठीला को दिलाता हूँ। इसकी दिलेरी के तहत मैंने जो फैसला किया इस पर मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। आप खुदाई कहर अगर चाहे तो इस फैसले को मनसूख कर सकता है। अठीला खामोशी से कभी मेरी शक्ल और कभी शाइका की तरफ देखता, फिर वो घूमा और इस दूसरी तरफ रुक करके बोला, नहीं, जिस फैसले का इख्तियार तुम्हें दिया गया था वो सिर्फ तुम्हें ही करना था। और फिर वो तेज रफ्तारी से आगे बढ़ गया। शाइका ताज्जुब खेज निगाहों से मुझे देखता रहा। अठीला निगाहों से ओझल हो गया तो शाइका अपनी जगह से उठा और उसने लरसी आवाज में कहा, क्यों किया गया ये एहसान मेरे ऊपर? इसलिए कि तुम बहादुर हो, लेकिन तुम मेरे दुश्मन हो। मैं दुश्मन नहीं हूं, मैंने जवाब दिया। क्या मतलब? तुम्हारा दुश्मन अठीला है और तुम उसके नायब आज़म हो। अपने बारे में कुछ बतलाना फजूल है शाइका। बस यूं समझो कि तुम्हारी दलेरी ने मुझे मुतासर किया। यह भी हो सकता था कि मैं तुम्हारी तरफ से अठीला की फौजों से जंग करने लगता, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जबकि मेरे फैसले को मनसूख करने की कोशिश की जाती।
ترابینا تمہارا ہے. اس میں جو کچھ تباہ و برباد ہوا اس کا ذمہ دار اٹیلا اور تم ہو. اس ملک کو دوبارہ سنبھالنے اور بنانے کی کوشش کرو. اور بس. شائقہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. مگر میں اسے روتا چھوڑ کر واپس پلٹ آیا تھا. اٹیلا نے پھر باہر آ کر شاید اپنے جنرلوں کو ہدایات جاری کر دی تھیں. چونکہ چند لمحات کے بعد میں نے دیکھا کہ اٹیلا کی فوجیں اسی برق رفتاری کے ساتھ باہر نکل رہی تھیں جس برق رفتاری سے اندر آئی تھی. فوجی سارے علاقے خالی کر رہے تھے. میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. پھر میں نے اٹیلا کے بارے میں معلومات حاصل کی اور پہلوس میرے نزدیک پہنچ گیا. وہ واپس چلا گیا ہے پہاڑوں میں, اسی جگہ جہاں سے اس نے اس حملے کا آغاز کیا تھا. اوہ پہلوس, کوئی خاص بات؟ نہ جانے کیا خاص بات ہے. وہ شدید غصے کے عالم میں ہے. اس کے چہرے پر ایسی کیفیات ہیں جو اسے انتہائی جنونی بنا دیتی ہیں. کوئی بات نہیں ہے پہلوس, چلو. اور پھر میں نے بھی ترابینا چھوڑ دیا. چاروں طرف تباہی کے آثار نظر آ رہے تھے. جو کچھ ہوا تھا وہ میری کوششوں سے ہوا تھا, لیکن نتیجہ جو بھی نکلا تھا بہتر ہی تھا. اگر اٹیلا محاصرہ کرنے کے بعد ان فوجوں کو شکست دے کر ترابینا پر قبضہ کرتا تو یہ یقینی بات تھی کہ اس کی شدت غضب اور بڑھ چکی ہوتی, اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ میری بات بھی نہ مانتا اور ترابینا کے ایک ایک انسان کو قتل کرا دیتا. بہرحال پروفیسر, میرے نزدیک یہ کوئی اچھی بات نہ تھی. جو کچھ ہو چکا تھا اور جو ہو رہا تھا میں اس پر مطمئن تھا. فوج واپس اپنی مخصوص جگہ پر پہنچ گئی جہاں سے حملہ شروع کیا گیا تھا, اور باقی لوگ جو بچ گئے تھے وہ بھی واپس آ رہے تھے. میں پہلوس کے ساتھ اپنے خیمے تک پہنچ گیا. خیمے بدستور لگے ہوئے تھے. میرا خیمہ بھی اپنی جگہ موجود تھا. بس فرق اتنا ہوا تھا کہ اٹیلا نے وہ علاقہ چھوڑ دیا تھا جہاں اس نے فوجوں کو قیام کرایا تھا. وہ اس جگہ واپس آ گیا تھا جہاں خیمے نصب تھے. خود اس کی کیا کیفیت تھی اس کے بارے میں نے معلوم نہیں کیا اور نہ کوئی کوشش کی. میں اپنے خیمے میں چلا آیا اور میں نے پہلوس سے کہا کہ میری تینوں خادماؤں کو میرے پاس بھیج دیا جائے. اور وہ تینوں میرے خیمے میں آ گئیں. تینوں لڑکیاں, تینوں حسین و جمیل لڑکیاں. اتنے عرصے تک جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں بھی کوئی بدمزگی نہیں تھی, لیکن ان تینوں کی موجودگی سے میں پوری طرح لطف اندوز ہونے لگا. حالت جنگ ختم ہو گئی تھی, لہٰذا کوئی کام تو تھا نہیں, اس لیے ان کی صحبت اچھی لگ رہی تھی. لیکن جہاں تین لڑکیاں ہوں اور اتفاق سے تینوں ہی مجھے پسند کرنے والی ہوں تو پھر دلچسپ رقابت کیوں نہ جنم لے. ان تینوں میں رقابت کا انداز تھا اور تینوں میری توجہ کی طالب. چنانچہ کافی لطف رہا اور شام تک ہنسنے کے بہت سے مواقع ملے, جبکہ وہ تینوں آپس میں جل بھن رہی تھیں اور بات بات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی تھیں. شام کو اٹیلا نے مجھے طلب کیا. پہلوس ہی مجھے بلانے آیا تھا. میں نے پہلوس کی شکل دیکھی اور پوچھا, کیا بات ہے پہلوس, کوئی الجھن کی بات تو نہیں ہے؟ میں نہیں جانتا سالوس اعظم, اٹیلا کا خادم خاص تمہیں بلانے کے لیے آیا تھا. ٹھیک ہے, میں نے کہا, اور پھر میں اسی ہی حصار میں پہنچ گیا جو اٹیلا مخصوص طریقے سے خیموں کا بنایا کرتا تھا. اس میں صرف اس کی بیویاں رہتی تھیں. رات کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ اٹیلا ایک عجیب قسم کے بستر میں نیم تراس ہے. گردن اٹھی ہوئی ہے, چاروں جانب شراب کے انبار لگے ہوئے, مٹکے ہی مٹکے, اور اس کی سبھی بیویاں اس کے چاروں طرف بیٹھی ہوئی تھیں اور اسے شراب پلا رہی تھیں. اٹیلا مسکرا رہا تھا. پھر اس نے جام اٹھایا. کافی بڑا جام تھا اور وہ جام میری طرف بڑھایا اور مسکراتا ہوا بولا, سالوس اعظم فتح ترابینا کی خوشی کا جام. میں نے جام اس کے ہاتھ سے لیا اور اپنے حلق میں انڈیل لیا. اٹیلا ہنسنے لگا تھا. کیوں, میں نے کہا نہیں تھا کہ بڑا انوکھا شخص ہے؟ اس نے کچھ عورتوں کی طرف رخ کر کے کہا. ان میں مجھے چاہنے والی فورا بھی تھی. وہ عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی. مجبور تھی ورنہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ جاتی. عورتیں تحسین امیز انداز میں مجھے دیکھ رہی تھیں. یہ وہی ہے جس نے ایک عجیب و غریب ہتھیار بنایا اور تنہا 20 اور 30 گھوڑوں جیسی طاقت سے اسے ترابینا کے قلعے کی عظیم الشان پھاٹک تک لے گیا. اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ پھاٹک چور چور ہو گیا تھا. وہ پھاٹک جسے بے شمار لوگ مل کر نہ توڑ سکے تھے, جسے منجنیکیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکی تھیں, اس نے تنہا چور چور کر ڈالا. اس دلیر نے اس شکل سے فتح کیے ہوئے ملک کو اس کے شاہ کے حوالے کر دیا. کیسی انوکھی بات ہے. اٹیلا ہنس پڑا اور دیر تک ہنستا رہا. وہ بے پناہ کہہ کے لگا رہا تھا. قلباً شراب اس کے دماغ پر چڑھ گئی تھی.